أقوالكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ خالق ہے کائنات کے ہر ذرے کے اور فرد کے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے اور ہر فرد جو ہے، ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب بنے ہوئے مخلوق ہے اور اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، اور ان کو اللہ جل جلالہ نے بنا کر کے ہر ایک کو ایک شکل، ایک صورت عطا فرمائی ہے۔ جو سر کے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، نظر آتا ہے، اور کچھ مخلوق وہ ہے جن کو اللہ نے بنایا ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان کے اعتماد پہ ہم مانتے ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جنت دوزخ بھی ہے۔ اور جس طرح ان سب کو اللہ نے بنا ہے، ان چیزوں کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ چیزوں کی بھی خالق ہے اور حالات کی بھی خالق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سب کو، انسانوں کو اور زمین آسمان کے درمیان کی شکلوں کو، مخلوقات کو، صورتوں کو تو اللہ نے بنایا ہے، اب باقی حالات کا بننا بگڑنا، زندگی بن جائے بگڑ جائے، عزت ذلت، حالات کا بدلنا، یہ ہمارے آپس کے جوڑ توڑ سے ہے۔ یہ زبردست دھوکہ ہے۔ اللہ خالق ہے چیزوں کی بھی اور حالات کی بھی۔ ہم بھی مخلوق ہے، زمین آسمان اور درمیان کی نقشے اور چیزیں بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق کسی وقت خالق نہیں بن سکتا، وہ خود بنے ہوئے ہیں، مخلوق ہے، وہ خالق کس طرح بن سکتا؟ تو جس طرح ہم سب کو اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اس طرح حالات کا آنا، حالات بدل جائے، یہ بھی اللہ کے ارادے سے، اللہ ارادہ فرما دے تو حال بدل جاتے ہیں۔ حال وہی ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ لیکن مخلوق کے زور سے، مخلوق کے جوڑ توڑ سے، قلت و کثرت سے، چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے حالات کا بدلنا، حالات کا بننا بگڑنا نہیں ہے، وہ اللہ کے ارادے سے۔ اور یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے اپنی قدرت سے۔ جس طرح زمین آسمان کے بنانے میں اللہ جل جلالہ کسی مخلوق، کسی شکل، کسی انسان کے محتاج بھی نہیں ہے اور پابند بھی نہیں ہے، اس طرح اللہ جل جلالہ نے حالات لانے میں، حالات بدلنے میں، عزت ذلت، سکون اطمینان، خوف امن، مختلف قسم کی جو حالات ہیں، موافق حالات ہیں، اس سے انسان خوش ہو، مخالف حالات ہیں، اس سے انسان گھبرائے، ان سب کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے اور بنا رہے اپنے قدرت سے۔ یہ جو کچھ ہمیں دنیا کے اندر کچھ مختلف ناموں سے، جو یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، یہ طاقتیں ہیں، لیکن مخلوق ہے۔ جس طاقت پر مخلوق کا نام آ جائے تو وہ چھوٹی طاقت ہے، وہ محتاج ہے، اس سے خود کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جو ہے وہ
کسی مخلوق کسی شکل کے پابند نہیں ہے، بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے جو کچھ بنایا ہے، جو آنکھوں کے سامنے، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ہم نے سنا دیکھا ہے، ان سب کے اللہ کے خزانے ہیں اور لامحدود خزانے ہیں۔ ان سب کا تو ایک حد ہے، لیکن اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ دنیا میں جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے ہر چیز کے خزانے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اب اللہ کے خزانوں کا اندازہ لگانا، صرف سمجھنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے، گزشتہ زمانے میں جو بن گئی تھی، جو اب موجود ہے، جو قیامت تک بنے گی، تینوں زمانوں کی چیزوں کا مجموعہ جو ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں، اللہ کے غیبی خزانوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اصل خزانے تو اللہ کے، جن خزانوں کو ہم سمجھتے اور بولتے ہیں، یہ تو بنی ہوئی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے خزانے۔ اور جس طرح چیزوں کے اللہ کے خزانے، تو حالات کی بھی خزانے۔ دنیا میں دو قسم کے حالات ہیں، موافق حالات ہیں، جن حالات کو انسان چاہتے ہیں، وہ خوشی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، عزت ہے، آرام ہے، نعمت ہے۔ ایک قسم کے حالات وہ ہے جس سے انسان نہیں چاہتے، گھبراتے ہیں، تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے۔ تو دنیا میں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو خراب حالات ہیں، جو ناموافق حالات ہیں، ساری دنیا کی تمام انسانوں کے جو حالات ہیں، ایک فرد بھی نہیں، ایک گھر، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر۔ اور جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں جو گزری ہوئی ہے، جو آئندہ آئے گی، تینوں زمانوں کی مصیبتوں کا مجموعہ جو ہے، ایک جہنمی کی مصیبتوں کے سامنے ایک ذرہ و قطرہ بھی نہیں۔ اور پھر جہنم والے کتنے ہوں گے، اللہ کے علم میں، کسی انسان کے علم میں نہیں، گنتی میں نہیں، کتنے ہوں گے۔ اور ایک ایک جہنمی پر کتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ کے جو مصیبتوں کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو مصیبتوں کے خزانے ہیں، تمام اہل جہنم کی مصیبتوں کا مجموعہ اللہ کے غیبی خزانوں کے سامنے، جو مصیبتوں کے خزانے ہیں، اس کے سامنے ذرہ و قطرہ بھی نہیں۔ اور جو اچھی قسم کے حالات ہیں دنیا میں، گزشتہ زمانے میں، قیامت آئے گی، ان سب کو جمع کیا جائے، تمام انسانوں کی خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، اللہ جل جلالہ ایک جنتی کو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو تینوں زمانوں کے انسانوں کے نعمتوں کا مجموعہ جو ہے، ایک جنتی کی نعمتوں کے سامنے ایک ذرہ و قطرہ بھی نہیں۔ اور پھر جنت والے کتنے ہوں گے؟ حضرت فرماتے کہ تو صحیح کتنے ہوں گے؟ سوچو، کوئی ہمارے سوچ سے بہت بالا تر، کتنی جنتی ہوں گے؟ ایک ایک جنتی کو اللہ کتنا دے گی؟ اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی ایک جنتی کو۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے، جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، جو مانگو گے، ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ کے جو نعمتوں کے خزانے ہیں، جنت مخلوق ہے، اللہ کے خزانوں پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے غیبی خزانوں کے سامنے تمام اہل جنت کی نعمتوں کا مجموعہ ایک ذرہ و قطرہ بھی نہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس میں ہم خود بھی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہی استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، انسانوں کو، فرشتوں کو، آسمان زمین کے درمیان میں شکلوں کو، جنات کو، اللہ اس پر قادر ہے کہ سب کی شکلوں کو بدل دے۔ اللہ کے قبضے میں ہے۔
اب اس پر بھی اللہ جل جلالہ قادر ہے کہ سب کی شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو بدل لے. شکل وہی ہے، وہی صورت ہے، اس کی خاصیت کو بدل لے. آگ کو باغ بنا دے اور پانی کو آگ بنا دے، لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے. اور صرف مسئلہ کوئی لکڑی اژدہے کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف پانی اور آگ کے حد تک محدود نہیں ہے. جتنی بنی ہوئی شکلیں ہیں ملک کی حکومت کی، مال کی جتنے شکلیں ہیں چھوٹے بڑے، بجلی سے جو بنی ہوئی شکلیں ہیں اس وقت دنیا میں، گیس کے جو شکلیں ہیں، ان سب شکلوں پر قبضہ کس کا ہے؟ وہی تصرف فرماتے ہیں. جہاں سے انسان کو تعمیر دکھائی دیتا ہے، زندگی کا بننا دکھائی دیتا ہے، مسئلوں کا حل دکھائی دیتا ہے، حالات کا ٹھیک ہونا دکھائی دیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہے کہ اس جگہ سے تخریب لا کر کے دکھا دے. انسان کی زندگی اسی کے اندر بگڑ جائے، پریشان ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ختم ہو جائے. اور جہاں سے تخریب دکھائی دیتا ہے اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہے کہ وہیں سے تعمیر لا کر کے دکھا دے. جن شکلوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے، اس میں تو موت ہے، اس میں تو پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہیں سے تعمیر لا کر کے دکھا دے، انسان کی زندگی بنا دے، اس کو سکون، اطمینان، عافیت نصیب فرما دے. اور پھر جو کچھ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اب پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہے، لیکن پالنے کا نظام، پرورش کا نظام کسی اور کے حوالے، وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ ارادہ فرما دے پالنے کا تو جنگل بیابان میں بغیر شکلوں کے، بغیر نقشوں کے اپنی قدرت سے پال کر کے دکھائے، اور دکھایا ہے اور دکھاتے رہیں گے قیامت تک. اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ملک و مال کی شکلوں کے اندر سب سے بڑی شکل حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، مال کے بڑے بڑے شکل ہے، سب کچھ موجود ہے، سونا چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ ان شکلوں کے اندر جب اللہ کا ارادہ نہ ہو زندگی بگاڑ دے. تو اللہ نے جو کچھ بنا ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے، سب بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بنانے سے بنے ہوئے ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اور پھر خاص طور پر انسانوں کے بارے میں تو ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انسانوں تم بھی محتاج ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مرکزی مخلوق ہے. یہ سب کچھ اللہ نے اس انسان کی نفع کے لیے، خدمت کے لیے سب کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے سب انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے نفع دینے کے لیے. لیکن انسانوں سے کہا کہ دھوکہ نہ لگ جائے. جس طرح سب اللہ کے محتاج پیدا ہونے میں، باقی رہنے میں، استعمال ہونے میں، انسانوں تم بھی فقیر ہو، تم بھی محتاج ہو. اب انسان حضرت فرماتے کہ کوئی سب انسان ہے، ہیلی کاپٹر میں بھیج دے تو انسان ہے، کوئی پرندہ نہیں بنا ہے، سمندر کے اندر چلا گیا تو انسان ہے، مینڈک نہیں بنا ہے، کرسی پر بیٹھاؤ تو انسان ہے، چٹائی پر انسان جنس ہے، جہاں بھی انسان ہے، سب محتاج ہے. یہ جو ہم آپس میں کہتے کہ بھئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ خود مختار، یہ تو آپس کے اندر ہوتا ہے. مخلوق کے سامنے جو ہے چھوٹائی بڑائی ہے، اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں، اللہ کے سامنے سب محتاج ہیں. اور اللہ جل جلالہ ان میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے پابند نہیں ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اللہ کی مشیت آزاد ہے. جو اللہ چاہتے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے کر دو. انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون. اللہ صمد ہے. تمام مخلوق ہر حال میں اللہ کے محتاج ہے، ہر مرحلے پہ اللہ کے محتاج ہے. لیکن اللہ کسی مخلوق کی کسی حال میں، کسی مرحلے پر محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے. تو وہ اللہ جو اتنی قدرت و طاقت والا ہے، خزانوں کے مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے.
چیزوں کی بھی خالق ہے اور حالات کی بھی خالق ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جی لگ جائے، اس اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے، وہ اللہ کی طاقت انسان کی موافقت پہ استعمال ہو جائے، کتنی عظیم شرف ہے کہ یہ صرف انسان کو مل سکتا ہے یہ درجہ، انسان اس طرح بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ فقیر انسان، یہ مسکین انسان اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرے۔ براہ راست کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا وہ ہے جس وقت دنیا میں رواج میں ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اور دنیا میں اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر، کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ کس نے دی، کوئی پتہ نہیں ہے، یا اگر ہے معلومات تو ہے لیکن غفلت ہی غفلت ہے، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، کس چیز میں لگنے کا حکم ہے، کس سے بچنے کا حکم ہے، کوئی پتہ نہیں، یا معلومات ہے لیکن غافل ہے، یا جہالت ہے یا غفلت ہے، دونوں بیماریاں ہیں۔ تو اس طرح چلنے والوں کو، اس بنیاد پر زندگی گزارنے والوں کو، اس بنیاد پہ آگے محنت کرنے والوں کو، ان کے محنتوں کے بعد جو کچھ مل رہے ہیں وہ خود بخود نہیں آ رہے، وہ کوئی مخلوق نہیں دے رہے۔ اس طرح چلنے والوں کو غفلت کے ساتھ جو کچھ مل رہے ہیں وہ اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن خوش ہو کے نہیں دے رہے، راضی ہو کر نہیں دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے، غصے ہو کے دے رہے، کہ بنایا تو اللہ نے ہے، پیدا کیا اللہ نے، سب کچھ اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ ہی دے رہے ہیں، یہ اس انسان کو، یہ انسان اس اللہ سے غافل ہے، اور جو بنی ہوئی شکل اپنی ذات کی ہے یا سامنے ملک و مال کی جو شکل بنی ہوئی ہے، اس شکل پر وہ اللہ والے یقین کر لے، اس پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو جب اللہ ناراض ہو تو ناراض ہو کے سب کچھ دے دیتے، حکومت بھی، مال بھی، چیزیں بھی، شکلیں بھی، صحت بھی، قوت بھی، لیکن ناراض ہو کر۔ اب ہمارے لیے سمجھنا مشکل بات ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے دینا تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، ہم تو تھوڑا بہت کچھ اللہ نے جو کچھ ہمیں دی ان میں سے جب خوش ہو جاتے کہ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، لیکن جب ناراض ہو جاتی تو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہم نے دیا ہے اگر اپنی بس میں، وسعت میں ہو تو وہ لقمہ منہ سے نکال لیں، لیکن ناراض ہو کے اللہ پاک کے سب کچھ دے رہے ہیں، یہ حکومت، یہ نقشے، یہ شکلیں، یہ صحت، یہ قوت، یہ مال و دولت، چیزوں کے پروانے کیا ہیں۔ ہمارے حضرات فرماتے کہ اس طرح ملنے کا مثال یوں سمجھو کہ کسی گھر میں چوہے زیادہ ہو جائیں اور گھر والے بازار جا کر بڑے بڑے چوہے دان خرید کر کے لے آئے، اور چوہے دانوں کے اندر پراٹھا، گوشت، پکوڑا، سموسا، پن وغیرہ سب کچھ رکھ دیا۔ یہ بڑے بڑے چوہے دان جو ہے اور لمبا چوڑا دسترخوان جو ہے، یہ بتاؤ ان چوہوں کو عزت دینے کے لیے ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو کامیاب کرنے کے لیے؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ ان چوہوں کو پنسانے کے لیے اور پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے۔ انسانوں کو تو پتہ ہے، لیکن جن چوہوں کے لیے یہ پنجرے ہیں، یہ چوہے دان و دسترخوان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے ان کو کہ جا کے 2 گھنٹے تقریر کر کے ان کو سمجھا دے کہ غلط جا رہے ہو، بالکل غلط سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ لیکن جب اندر داخل ہو گئے اور چاروں دروازے بند ہو گئے، اب سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ سب کچھ موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شاید ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، ڈر رہے ہیں۔
اور پریشان ہے، اور پریشانی کی حالت میں تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے، پھر واپس آ رہے، کبھی جنوب کی طرف جا رہے، کبھی شمال کی طرف، چاروں طرف چکر لگا رہے. یہ کیا تلاش کر رہے؟ پراٹھا یا گوشت؟ وہ تو سب کچھ سامنے ہے. یہ راستہ تلاش کر رہے بھاگنے کے لیے کہ یہاں سے نکل جائے، لیکن کوئی راستہ نہیں، چاروں راستے بند ہیں. اس کا نام ہے قرآن کے اصطلاح میں فتح ابواب. ارشاد خداوندی قرآن پاک میں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جب یہ انسان، یہ لوگ بھول گئے ان نصیحتوں کو جو کی جاتی تھی انبیاء علیہ السلام یا ان کی نائبین کی طرف سے، بھول جائے، اپنی مرضی پہ چلنا شروع کر دیا، اللہ سے غافل ہو کر، احکامات کو چھوڑ کر کے، تو اللہ جل جلالہ نے ناراض ہو کر ان پہ دروازے کشادہ فرما دیے. اور کس چیز کے دروازے؟ صرف مال کی یا حکومت کی؟ ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے. اور پھر اللہ پاک نے دروازے کشادہ فرما کے ان کو مہلت بھی دی. اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. اتنی مہلت دی، اتنی مہلت دی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھی، اللہ سے اتنے غافل ہو گئے کہ ان نعمتوں پہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے. یہ دو ہی مہلک بیماری ہے، شرک ہے اور تکبر ہے. جب تکبر کرنے لگے اور اللہ سے غافل ہو کر مخلوق پر یقین کرنے والے بن گئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے دروازے کشادہ فرما دی. پھر اللہ نے مہلت دی یہاں تک کہ جب بالکل غافل ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، یک دم دفعتاً اللہ نے پکڑ لیا. وہ فارسی کا مقولہ ہے، جو بھی خدا صدا ندارت جو زند دوا ندارت، اللہ کی لاٹھی پہ آواز. لیکن جب لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے پہلے ہے کہ توبہ کر لے، راستہ بدل لے. یہ وہ راستے جس وقت دنیا میں چالو ہے، یہ پنجرہ اس وقت دنیا میں عام ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس راستے پر چلانے کے لیے انبیاء نہیں آئے. بس انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جو جی میں آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے، روک ٹوک چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، ان کو حیوان بن جائے گا. اور چلنے کے اعتبار سے راستہ بہت آسان ہے، خوشنما بھی ہے، مزیدار بھی ہے. اس لیے کہ باہر سامنے جو ہے غلط مشاہدہ ہے. غلط مشاہدہ کیا ہے؟ مخلوق سے ہونا. ہوتا کس سے؟ بولو بھائی. لیکن اللہ سے ہونا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو مخلوق بنی ہوئی شکل ہے اپنی ذات کی ہو یا چیزوں کی، وہ سامنے ہے، غلط مشاہدہ ہے، دکھائی دے رہا ہے. اور اندر چھپا ہوا دشمن نفس موجود ہے، وہ پیچھے سے دھکا دے رہے کہ چلو. تو اس پر تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں، 100% نفس کے موافق ہے، جیچائی کا راستہ ہے. لیکن انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے، تباہی بربادی کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر صبر ہوا ہے. اور قدرت سے براہ راست استفادہ کیا ہے. یہ ہم سنتے رہتے اپنے حضرات کے، اس لیے میں تفصیل اس کا ذکر براہ راست کیا ہوتا ہے تاکہ دھوکہ نہ لگ جائے اس میں. براہ راست اس کو کہتے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچان. یہ مقصدی زندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تفسیر میں کیا ہے؟ الا ليعرفون. اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. اور خالق اور مالک کا پہچان زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ چند جملے یاد ہو گئے، کچھ بولنا مجھے آ گیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور دو کا لگے کہ میں عارف باللہ بن گیا. وہ استعداد و صلاحیت زبان کے اندر ہے ہی نہیں. زبان پہ اظہار کی جگہ ہے، اندر کے ترجمان ٹھیک بھی کر سکتے، غلط بھی. خالق اور مالک کی پہچان کی جو صلاحیت استعداد ہے وہ انسان کے دل کے اندر موجود ہے. دل نور ایمانی سے منور ہو جائے، اور دل کی روشنی جس کو بصیرت کہتے ہیں، یہ اس میں روشنی میں پھر جو ہے
اپنے خالق اور مالک کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، جس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں، جس طرح اللہ اپنے پاک ذات و صفات میں ہے، اللہ کے خزانے، اللہ پاک کی قدرت، وہ صحیح سمجھ دل سے ہوتا ہے اور دل کی روشنی میں ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اللہ کو معبود اور مقصود بنا دے، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر کامل یقین دل میں اتر کر جم جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر یہ انسان ہر حال میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ میں کیا کروں، تو اللہ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس ایک ہی راستہ ہے رابطے کا، وہ کیا ہے کہ خالق اور مالک کی طرف سے احکامات آئے۔ اب انسان کے ذمہ یہ ہے کہ حکم کو معلوم کر کے حکم کی تعمیل میں لگ جائے اللہ کو راضی کرنے کی، یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر دنیا میں محنت کرنے والوں کو، چلنے والوں کو، زندگی گزارنے والوں کو دو ہی راستے ہیں اور دونوں چالو ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے ہیں وہ راضی ہو کے دے رہے ہیں، خوش ہو کے دے رہے ہیں، نعمت کے طور پر دے رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، ان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ اس کا نام ہے قرآن کے اصطلاح میں فتح برکات۔ ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ایمان تقویٰ جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور شکر ہے کہ کہنے سننے کا رواج ہو گیا ہے، اس پر شکر کرے اور اس پر محنت کر کے حقیقت تک پہنچے۔ حقیقت ہے، لفظ ہے، لفظ بھی بیکار نہیں ہے، اس کی بھی بہت اللہ کی قیمت ہے۔ باقی الفاظ کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، ملک و مال کے الفاظ ہے، وہ جب وہ خود چیز قیمتی، اس کے الفاظ کیا قیمتی ہوں گے، لیکن ایمان اعمال صالحہ جو ہے دین قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس کے الفاظ بھی خیر سے خالی نہیں، لیکن حقیقت ہے۔ تو اس طرح بننے کے لیے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آئے، اور ان تمام احکامات کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے۔ حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ انسان جو ہے اعمال کی مشین ہے۔ آج کل مشینی دور ہے ماشاءاللہ، آپ کیا تو بہت سے مشینیں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں قسم کی مشینیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں، ان میں سے کسی مشین سے اعمال صالحہ، تقویٰ، توکل، ایمان، ایمانی صفات، ایمانی اعمال نہیں نکل رہے، وہ چیزوں کی مشین ہے۔ ایک انسانی جسم جو ہے یہ اعمال کی مشین اور سب سے قیمتی مشین ہے۔ اور اس انسانی مشین کو کس نے بنایا ہے؟ یہ کسی ملک کا بنا ہوا نہیں ہے، کسی کارخانے کا بنا ہوا نہیں ہے، اس انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے 3 تاریکیوں کے اندر بنایا ہے، اور بنا کر کے پھر اس میں روح ڈالی، اور پھر یہ مشین اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو مفت دے دیا ہے، بادشاہ کو بھی اور چوکیدار کو بھی، فقیر مسکین کو بھی اور سیٹھ صاحب کو بھی، سب کو اللہ نے مشین بنا کر کے مفت دیا ہے۔ کوئی انسان اس کو پیسوں سے نہیں خرید سکتا ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کی قیمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مفت دی، اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس انسانی مشین کے اندر جو اعضاء جوارے ہیں ان کو اللہ نے برابر تقسیم کر دیا ہے،
جتنا انسانی سرمایہ جو ہے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک بادشاہ کے پاس ہے، اتنا ہی ایک چوکیدار کے پاس ہے، مزدور کے پاس ہے۔ ایک کروڑپتی کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ایک مسکین کے پاس بھی ہے۔ اور پھر برابر تقسیم کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عادت کے اعتبار سے تو برابر تقسیم کر دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بادشاہ سلامت کے 2 آنکھ 500 نہیں ہوتے، مسکین فقیر کو بھی 2 آنکھ دیے ہیں، مزدور کو بھی دی، اور جو پیسوں کارخانوں کے مالک ہے اس کو بھی 2 آنکھ دیے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن آگے فرق یہ ہے کہ بادشاہ کو جو 2 آنکھ دیے ہیں، مالداروں کو جو 2 آنکھ دیے ہیں، 1 آنکھ مٹکے کے برابر۔ اب ہم غریبوں کو چھوٹے چھوٹے آنکھ دیے ہیں، یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ وہ غریبوں میں بھی ہے، مالداروں میں بھی ہے، محکومین میں بھی ہے، حکام میں بھی ہے۔ اور پھر ایک قیمتی مشین کس لیے بنایا ہے؟ آج تو سب اس میں لگے ہوئے، اس مشین کے مرمت میں جو ہے، اس کے کیا کرنے، اس کو خوراک پہنچانے میں، اس کو پوشاک پہنچانے میں، لیکن یہ مشین ہے کس لیے؟ اتنی قیمتی مشین اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو روٹی کھلا دو، پانی پلا کر سلا دو، بس۔ یہ تو اعمال کی مشین ہے۔ اب اس مشین کو اللہ نے بنایا ہے اپنے غیبی خزانوں سے لینے کی، جتنا وہ لے سکتے ہیں، اور دونوں جہان میں، دنیا آخرت دونوں جہان میں۔ اب یہ انسان کتنا لے سکتا ہے؟ احکامات کے ذریعے سے بطور مثال مستحب درجے کے حکم، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ماشاءاللہ بازاروں میں جا رہے ہیں، اب بازار میں داخل ہو کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے خیال میں منٹ بھی نہیں ہوئے، چند سیکنڈ خرچ ہوئے۔ آپ بتاؤ اتنا کہنا اگر اللہ کے لیے ہو، اس پر کتنا مل گیا اس کو؟ کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ نہیں کیا، اور کتنے گناہ معاف ہو گئے، اور کتنے درجات بلند ہو گئے۔ اور ایک محل کہاں؟ فیصل آباد اسلام آباد میں نہیں، جنت میں۔ اور کس چیز کے محل ہے؟ سونے چاندی، اور سونے چاندی مٹی والے سونے چاندی نہیں ہوں گے، وہ نور کے سونے چاندی کا ہے۔ تو جب چند سیکنڈ میں انسان اتنا کما سکتا ہے مستحب درجے میں، اگر 24 گھنٹے فرائض کے اندر لگ جائے، واجبات میں لگ جائے، سنن مؤکدہ میں لگ جائے، تو بتاؤ یہ انسان 24 گھنٹے میں کتنا کما سکتا ہے؟ کر لو حساب، بتا دو مجھے کتنا ہو سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ اس مشین کی قدر و قیمت پہچان نہ سکے کہ یہ کس لیے ہے، جو لوگ کر رہے اسی میں لگا دیا، اس کو غلط استعمال کر لیا، تو پھر نقصان کتنا ہے۔ حدیث پاک میں جس کا ایک نماز فوت ہو جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایک نماز فوت ہونے کا جو نقصان اس انسان کو ملے گا، وہ یوں سمجھو کہ اس کے کیا ہے، اہل و عیال، مال دولت، کارخانے، دکان، سب کچھ ختم ہو جائے، اکیلے تنہا رہ جائے، اس وقت جو خسارہ، مصیبت، پریشانی ہوگی، اس سے زیادہ ایک فریضے کے چھوڑنے کا۔ ہم ایک نماز پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، تو ہمارا تو 5-4 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب 4-5 منٹ غلط استعمال ہونے میں اتنا خسارہ ہے، خدا نخواستہ اگر 24 گھنٹے مشین غلط استعمال ہو جائے تو کتنا خسارہ ہے، زبردست خسارہ ہے۔ لیکن سر کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، دل کے آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اللہ آپ سب کو نور نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، اس مشین کو کیسے استعمال کرو گے، اب ان کا سیکھنا سب کے ذمہ ہے، فرض عین ہے۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ اس انسانی مشین کے استعمال ہونے کی جو سب سے آخری جگہ ہے، جس کو آپ کو بیت الخلا یا خلا، شہروں میں بیت الخلا ہے نا، اور دیہات میں جا کر، جنگلوں میں جا کر خلا ہے،
جو سب سے آخر استعمال ہونے کی جگہ ہے، حضرت فرماتے وہاں کی بھی 36 آداب ہیں۔ کتنے آداب ہیں؟ یہ نہیں کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے، رات کو پتہ نہیں کیا کھایا ہے، چھوڑ دے اس کو، معذور ہے، تنگی نہ کرو، سختی نہ کرو، چاہے میں راستے میں بیٹھ جائے، سب کے سامنے بیٹھ جائے، جس طرح منہ کرے۔ نہیں، کس نے کہا؟ حال آگے تو انسان ہے، بدلا تو نہیں، تو مکلف ہے۔ تو جب وہ جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، آداب سے خالی نہیں ہے، پابندیوں سے خالی نہیں ہے، وہاں پہ انسان خود مختار نہیں ہے، تو کیا خیال ہے بازار میں خود مختار ہے؟ یہ آزاد ہے، یہ اپنی مرضی کرے۔ کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ سارے احکامات زندگیوں میں آ جائیں، وجود میں ہے نہیں۔ شکر ہے کچھ احکامات جو ہے عبادات کے حد تک جو ہے وہ موجود ہے، اور وقول حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روح سے خالی ہے۔ کس سے خالی ہے؟ تو کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، اور ایک ایک حکم جو ہے اس حکم پورا کرنے پہ جو اللہ دیں گے کل کائنات سے وہ نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے اس انسانی مشین کو استعمال کرنے کی، ان طریقوں کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حکم کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جو اپنی مرضی کے مطابق جتنا تم چاہتے ہو، جو نفس کے موافق ہے کہ نہیں پوری داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد خداوند ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کان کھول کے سنو، جو بھی محنت میں لگ جائے، جو کچھ بھی کرے اپنے نفع کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب اللہ حکم دے رہے کہ پوری داخل ہو جاؤ تو بہت دینا چاہتے ہیں نا، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں کہ اللہ کم کر دو، گرمی کر دو، کیا کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمتیں ہمارے کیا ہو جائے، کم ہو جائے، وہ کامیابی کم ہو جائے، تو اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے ہیں، جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے۔ کہاں آئیں گے بھائی؟ دعا کرو زندگی میں آ جائے، اسی کے لیے محنت ہے۔ زندگی میں آنے سے مراد کاپی میں لکھنا نہیں ہے، وہ پلاسٹک میں بند کرنا نہیں ہے، وہ یاد ہونا نہیں ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقہ ہے، طریقہ ٹھیک غلط نہ ہو تو اس میں ہے، لیکن زندگی میں آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اس طرح محنت کرے کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک 24 گھنٹے میں ہر عضو صحیح استعمال ہو جائے، اور جہاں انسان ہے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، فوراً توبہ کر لے تو پھر اس غلطی سے انسان گرتا نہیں ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، تقرب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک توبہ سے خوش ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے جو حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، جنگل بیابان میں ہے، سواری اس کے پاس ہے، اس کے پاس اوپر تو شیطان میں جو ہے کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، وہ گم ہو جائے۔ اب اس کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، تھکا ہوا بھی ہے، تلاش کرتے 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 بالکل نا امید ہو گئے، اور جا کر اس حال میں درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھ رہے کہ وہ سواری سامنے ہے اور وہ سب کچھ اوپر ہے۔ اتنا خوش ہو گیا کہ زبان سے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح۔ کہنا تو یہ چاہتے خوشی سے کہ یا اللہ میں تو بندہ کمزور، آپ ہی رب ہے، لیکن پتہ نہیں چلا، سمجھ بھی نہیں آئی، اور زبان سے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح۔ اللہ کی نبی فرماتے للہ افرح بتوبتی منہ، اللہ پاک اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ کتنا ہوگا اللہ کے علم میں۔ تو احکامات بھی دیے ہیں اور ساتھ راستہ بھی دے دیا کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو،
سارے زندگی گناہ جو ہے ایک توبے سے معاف کر ہو سکتے، لیکن شرط ہے کہ توبہ توبہ ہو۔ ہاتھوں کو 3 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا کہ یا اللہ میری توبہ، میرے اس کا نام توبہ نہیں ہے، دھوکہ نہ ہو۔ توبے میں پہلی شرط کیا ہے کہ دل سے ہائے ہو، کیا ہو؟ فرماتے ہیں یوں سمجھو، اعلیٰ درجہ اس کا تو یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے شکار کے لیے نکلے، بندوق پاس ہے، ہرن سامنے سے گزر رہی ہے، بڑے شوق سے اس نے نشانہ لگا دیا، اور جو بندوق چلائی اسی وقت وہ ہرن ہٹ گئی، جوان بیٹا سامنے آ گئی، وہ گولی اس کو لگ گئی۔ اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ کیسے ہائے نکلے گا اس کے دل سے؟ تو مسلمان اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان ہو، اس خالق کی نافرمانی ہو جائے تو یہ ہے اس سے زیادہ ہو، اور اس پر اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، وہ ساری کمی ختم ہو جائے گی، راستے کھول دیں گے۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے بھائی؟ وہ اتنے سارے احکامات و ہم اتنا پابند بنا دیے، 24 گھنٹے سب کچھ دے دیا، جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کامیابی دیں گے۔ کیا دیں گے بھائی؟ اب کامیابی کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں، اللہ جزائے خیر دے، سونا نہیں اس وقت۔ وہ ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کبھی سونا نہیں تھا، جب سے تبلیغ میں آنا جانا شروع ہوا تو وہ سننے میں آتا ہے۔ سارے بزرگ فرماتے شروع کرتے کہ ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے دین ہے۔ اتنا سنا کہ ہمیں بھی سن سن کے یاد ہو گیا۔ جب بزرگ نہیں ہوتے پھر ہم بیان کرتے، کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی ایمان و اعمال صالحہ میں رکھی ہے، ملک و مال کی چیتڑوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن سب بتاتا ہوں کہ کامیابی ہے کیا چیز، بزرگوں کو پتا ہوگا کوئی چیز ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، اس سوال کی کامیابی کیا ٹھیک ہے، اس کو تو پیسوں کا پتہ ہے، کس کا پتہ ہے؟ کوئی کارخانہ مل جائے، کوئی پیسے مل جائے، کوئی کپڑا مل جائے، کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی مل جائے، اس سے تو خوش ہوتے ہیں، کامیابی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس میں۔ حالانکہ کامیابی اتنی جامع لفظ ہے کہ شاید اس طرح کوئی لفظ اور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہے فلاح، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، اولئک هم المفلحون۔ اللہ کے نبی سارے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ افلح تفلحوا کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، محققین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب، کہ انسان کی جو طلب ہے نا، اس انسان کے اندر طلب ہے نا، خواہش ہے، جو اس کی طلب ہے وہ سب کچھ مل جائے، ہو جائے، مطلوب تک پہنچ جائے، اور جو نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ افلاح، یہ فلاح ہے۔ تو بتاؤ، جو انسان چاہتے ہیں، جو انسان کی مطلوب ہے وہ سب کچھ ہو جائے، وہ سب کچھ مل جائے، جو نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے، اس سے کوئی جامع لفظ دنیا میں اور ہے؟ حکومت مل جائے بری چیز ہے یا یہ مل جائے؟ حکومت مل کر بھی رو رہے، کیا مل رہے؟ معلوم ہو کہ نقشے مل کر بھی رو رہے، وہ کامیابی کی حقیقت سے محروم ہے، وہ شکل میں دھوکہ لگ گیا تو جا کے وہ نہیں ملا وہاں پہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فلاح کا جو کامل ظہور ہے وہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو کسی برتن ہے دنیا کی، اس کے اندر وہ کہاں آ سکتا ہے وہ سب کچھ؟ اس کا کامل ظہور تو ہوگا جو آخر حقیقی زندگی مرنے کے بعد۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان و اعمال پر جو کامیابی ملے گی وہ صرف 80 سال کے بعد مرنے کے بعد، یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے یا پیسوں سے گزارا کرو، یہ بھی غلط ترجمہ ہے۔ اس کا کامل ظہور تو ہوگا مرنے کے بعد، اور دنیا میں جتنا ممکن ہے جہاں تک ہو سکتے اتنی دنیا میں اللہ پاک کامیابیاں دیں گے، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے، عزت دیں گے۔ اور یہ بات ضروری ہے
ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ مغالطہ لگ جائے کہ بھئی ہاں کامیابی تو سمجھ میں آ گیا ہے، دین میں کامیابی ہے، اعمال میں کامیابی ہے، دین کی محنت میں کامیابی ہے، ہر عمل میں کامیابی ہے، لیکن اندر یہ خرابی ہے کہ 80 سال کے بعد ہے، کب ہے؟ تو اس کا پھر جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے، پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس انسان پر؟ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتے جو قرآن پاک میں تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، جس میں کامیابی ہے ایمان و اعمال صالحہ، اس کی محنت، اس کے بارے میں کہو تو سمجھانے کے بعد مشکل سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں انشاءاللہ ارادہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ارادہ ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی کامیابی کے ہے لیکن 80 سال کے بعد ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور دنیا کے بارے میں اشارہ کرو، کیا کرو کہ اس کارخانے میں جاؤ، اس دکان پہ جاؤ، اس باغ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں اتنا کما کر کے لے آؤ گے، مزے کرو گے، وہاں نقد ہے۔ تو جب اس کے بارے میں کہو کہ وہ کون تیار ہے اس کو لینے کے لیے، تو انشاءاللہ دوڑ لگ جائے گی۔ کیا لگ جائے گی؟ وہاں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ 3 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں، ایک اشارہ کافی ہے۔ یہ اس غلط ذہنیت کا اثر ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اور اگر آگے تو اللہ سب کو صحت دے دے کہ دنیا کے لیے بالکل تیار ہے، مرنے کے لیے بھی تیار ہے، نقد تیار ہے، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے۔ اور جو اصل کامیابی ہے اس کے لیے کہتے ہیں ارادہ ہے، دعا کرو، مشکل کام ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کمزور ہے۔ یہ اس ذہنیت کا اثر ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدے جو ہے دونوں جہانوں میں، ایک جہان میں، دونوں جہانوں میں، بولو بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل وعدے تو وہ ہے۔ وہ 60 سالہ زندگی تو ہے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور وہاں جو اللہ دے گی اس وہاں کے حساب سے ایک ایک بندے کو دنیا سے کتنی کروڑوں لاکھوں گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ ہر انسان کو کامیابی اپنی جگہ پہ مل جائے گی، اس میں دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے زبردستی ڈاکے ڈال کر کے چھیننے کے کیا ہے وہ دھوکے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اوپر محنت کرے۔ اب انسان جنس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ سنتے تو ہے لیکن کہتے نظر نہیں آ رہا۔ کیا نہیں آ رہا؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ نظر تب ہوگا جب وجود میں ہو۔ افراد کے اعتبار سے تو ہر زمانے میں موجود ہے، الحمدللہ، یہ راستہ کبھی بند نہیں ہوا ہے، لیکن سب کو نظر آ جائے من حیث المجموعہ من حیث القوم، یہ ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ جب سب احکامات پہ آ گئے، مدینہ منورہ میں کوئی مسلمان فرد، مرد، عورت، جوان، بوڑھا جو ہے غیر اللہ کے چلنے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب اللہ رسول کو دیکھ کے چل رہے 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ اس پر اللہ نے کامیابی ان کو دی، اور سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ساری دنیا والوں کو بتا رہے کہ کان کھول کے سنو، انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ جب اپنی مرضی سے ہم چل رہے تھے، اس مشین کو اپنی مرضی سے ہم استعمال کر رہے تھے، تو ہم کس خستہ حالی میں، پریشانی میں، فقر و فاقے میں، مصیبتوں میں، لڑائیوں میں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کو دعوت دی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ہی وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے اس کلمے کو مان کے اب اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ صرف بولنا نہیں ہوتا ہے، بولنا تو داخلی کے لیے ہوتا ہے، اور بول کر کے پھر ہم نے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ جب ہماری زندگی بدل گئی تو اللہ نے ہمارے حالات کو اپنے قدرت سے بدل دیا ایک حکم سے، ذلتوں سے نکال کر کے عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دیا، اور ساری دنیا والے دیکھ رہے تھے، اور پھر ساری دنیا والے ان کی آنکھوں کو دیکھ کے چل رہے تھے، اور بتا بھی دیا کہ سب کچھ کس نے دی؟ بولو بھائی، ساری کامیابی کس نے دی؟ یہاں تک تو ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ مسلمان کو اس بولنے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے، آگے کچھ راستہ بدلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
مشاہدے کا راستہ تو پھر یہ ہوتا ہے جب دل کی روشنی نہ ہو، دل کی آنکھیں بند ہو جائے، سر کی آنکھوں سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ہونا ہی تھا، دو دو چار ہی ہوتے ہیں نا، منطق کی چیز ہے۔ پہلے ان کے پاس حجاز مقدس کی زمینی تھی، اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے، نہریں بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے۔ اب تو ماشاء لبنان بھی ہے، سوریہ بھی ہے، اردن بھی ہے، ملک کے شام کے ساری زمین ان کے قبضے میں آ گئی۔ پہلے ایک فقیر تھے، اب کسرا کے خزانوں کا ڈھیر لگ گیا گھروں کے اندر جو ہے، تو یہ ہونا ہی تھا۔ تو آگے اس کو ہم پہ نہیں جوڑا ہے کہ آپ غلط ترجمے نہ کرو۔ وہ ایک دفعہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے ہمارے مہمانوں کے کمرے میں، تو بیان کرتے کرتے جو ہے درمیان میں مظفر دل کا قصہ سنایا کہ نصرانی بادشاہ نے کس کو لالچ دے دو کہ اسلام چھوڑ دے، نہ ہو تو پھر جا کے سزا دے دو، اگر درمیان میں کچھ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا۔ جب ان کو لے گئے شہید کرنے کے لیے وہ رونے لگے، تو واپس لے آئے تو بادشاہ نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابو ظافر نے فرمایا کہ میرے آنسو کی غلط ترجمانی نہ کرنا، میرے آنسو کی غلط ترجمانی مت کرو۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت کے وقت ہے میں مر جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ پہ جان دینے کا وہ قیمتی وقت آیا ہے۔ کسی خوش قسمت میں یہ وقت آ جائے، یہ وقت ہے، کیا کرو ایک ہی جان، اس پہ رو رہا ہوں۔ کیا رو رہا ہوں؟ تو ہم پہ نہیں چھوڑا کہ ہم ترجمانی کریں کہ ہاں صحابہ کرام کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کس پر؟ بالشام، بکنوز کیسر و کسرا، بلکہ خود ہی بتا دیا ہے، خلیفہ راشد ہے، ترجمان ہے ساری امت کی، اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ سر کے آنکھوں سے دیکھو، اس دنیا میں دیکھو، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے یہاں دیکھو کہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں اور کس پر، سبب کیا ہے؟ ہم کہتے اللہ ہی کرتے، لیکن اللہ ہی دیتے، لیکن وہ لیکن کیا ہے؟ لیکن کو واضح کر دیا۔ وہ لیکن کیا ہے؟ وہ طریقے جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے، ان طریقوں پہ چلنا ہمیں آ گیا، اسی کا نام اسلام اور مسلمانی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ دے دیا۔ تو اس طرح بننے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ چاہتے تو ہم سب ہیں نا بھائی۔ بھائی دروازہ بند کر لو بھائی۔ اس طرح بننے کے لیے ایک محنت ہے بھائی، کسی پہ تو کر دیتا ہوں، چلے باہر سے بند کر دو بھائی تو اچھا ہے۔ میں نے کہا باہر سے بند کر دی تو اچھا ہوتا تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس وہ کہتے ہیں لوگ خود بھی کام نہیں کرتے، ہمیں بھی کام تو خادم نے کہا کہ میں دروازہ بند کر دوں۔ جو خادم ساتھوں نے کہا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، باہر سے بند کر دوں۔ کہاں سے بند کر دوں؟ تو اس کے لیے ایک محنت ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم سے مطالبہ ہے کہ لکھ لو، آ جاؤ، دنوں کے لیے آ جاؤ، مہینوں کے لیے آ جاؤ، چلوں کے لیے آ جاؤ، وہ محنت سیکھو۔ اللہ کر سکتے ہیں بغیر محنت کی بھی، لیکن جس طرح باقی جگہوں میں آپ کہتے ہیں لیکن دنیا دار الاسباب ہے، کیا ہے بھائی؟ حالانکہ وہ اسباب نہیں ہے، وہ دھوکے کی چیزیں ہیں، وہ یقینی اسباب تو نہیں ہے جس کو ہم اسباب کہتے ہیں۔ اس میں تو دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان حکومتوں کے اندر کامیاب بھی ہو گئے، ناکام بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، لیکن یہ تو بالکل یقینی سبب ہے۔ تو اس کے لیے ایک محنت ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم سے مطالبہ ہے کہ آ جاؤ، آؤ اور اس محنت میں لگو، اور اتنا وقت دے دو، کم سے کم محنت کے لیے تو وقت چاہیے، لیکن اتنا وقت دے دو کہ اس محنت کی جو بنیادی اعمال ہے اس میں جی لگ جائے، جی لگ جائے، دل لگ جائے اس کے اندر، اللہ اس کی مٹاس نصیب فرما دے۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے اس انسان کے بننے کے لیے جو وہ انسان بن جائے جو مطلوب انسان ہے، اس کے لیے دو ہی اعمال بنیادی طور پر ہے، باقی تفصیل ہے اس کی۔ ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک دعوت ہے، ایک بس اتنا نکلنا اور اس طرح چلنا نکلنے کے زمانے میں کہ دعوت میں جی لگ جائے، اعمال دعوت میں جی لگ جائے اور دعا میں جی لگ جائے۔ یہ تو دو ہی اعمال ہے بننے کے لیے، اور ایک ہے بننے کی جگہ، وہ مسجد ہے۔ کیا ہے؟
مسجد ہے، مسجد میں انسان بنتا ہے، باہر بنی ہوئی جگہ وہ جگہ جو بننے کی جگہ نہیں، بگڑنے کی جگہ تو ہو سکتا ہے، یہاں کا بنا ہوا بگڑ سکتا ہے، بننے کے لیے تو آنا پڑے گا مسجد میں۔ تو یہ تین بنیادی چیز، مسجد اور دعوت اور دعا، اس میں جی لگ جائے۔ حضرت فرماتے اس مناسبت پیدا ہو جائے تاکہ جو زندگی کا حصہ باقی ہے گزشتہ پر توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ نہ ہو کہ اس سے غفلت ہو۔ وہ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ سب گئے تھے، پشاور میں اجتماع تھا، مغرب کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مطالبہ شروع ہوا کہ بھئی کون کون تیار ہیں، ایک بابا جی کھڑے ہو گئے کہ لکھو پوری زندگی۔ بابا جی کیا عمر ہے کہ 80 سال، کیا ہے بھائی کیا ہے؟ اب 80 سال والی زندگی لکھوا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی قربانی، کیا ہے بھائی؟ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی قربانی ہے، اور وہ 80 سال کی زندگی کہاں تباہ و برباد کر دی، وہ اس آنکھ پر پردہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ بھائی جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ استغفار ہو، ندامت ہو دل میں کہ ہائے ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا ہے۔ اب یہ باقی جو زندگی اللہ اس میں برکت دے دے، اب اس میں جی لگ جائے، اتنا جی لگ جائے کہ پر مسلسل کر سکے اپنے بننے کی، اس کو کہتے ہیں مناسبت۔ باقی نسبت جو ہے وہ بھی خیر کی نسبت ہے، لیکن وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس زمانے میں نسبت بہت آسان ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ کسی کام پہ جانا ہوا فیصل آباد سے اسلام آباد جانا تھا، جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا سیٹ پر، تو اگلی سیٹ پر ایک بندہ لوگوں سے کہہ رہے کہ دیکھو میں خود بھی تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں، میں کوئی مخالف پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں میں، لیکن سچ بتاتا ہوں تبلیغ والوں کے اندر کمیاں بہت ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ تبلیغی جماعت کا ممبر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے 45 سال ہو گئے اپنے بزرگوں کے ساتھ، ابھی تک ممبر نہیں بنے، یہ ممبر صاحب کون ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب معاف کرو میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب میدان خالی ہوتا ہے نا، کوئی نہیں ہوتا، تو پھر ممبر بہت بن جاتے ہیں۔ ابھی بھی خیر کی نسبت ہے، کوئی ڈاکو چور کوئی اور نسبت نہیں ہے، خیر کی نسبت ہے، لیکن یہ نسبت ہے، نسبت والوں کا وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس کے لیے مناسبت چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ مناسبت کا معنی کہ جی لگ جائے۔ نسبت تو 3 دن لگا دو ماشاءاللہ، کہتے ہیں یہ تبلیغی ہے ماشاءاللہ، وہ تبلیغی وزیر اس کا سروزہ لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ تبلیغی صدر ہے، اس کا چینل لگا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ جو کیا ہے صنعت کار ہے، تبلیغی ہے، 24 گھنٹے کی جماعت میں کیا تھا، کس میں کیا تھا؟ یہ نسبتیں تو آسان ہے، وہ خیر کی نسبت ہے، شکر کرے اس پر، لیکن انسان بننے کے لیے نسبت کافی نہیں ہے، مناسبت چاہیے۔ جی لگ جائے دعوت، اور جی لگے کس پر؟ وہ تو اس لگنے سے آئے گا۔ دعوت سننا بھی گھنٹوں کے حساب سے نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، دعوت دینا بھی گھنٹوں کے حساب سے نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، پھر سننا بھی گھنٹوں کے حساب سے نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، پھر جو دعوت دے رہے رو رو کے مانگنا نفس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور اس طرح چلتے 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 جب وہاں کی دعوت کی حقیقت حاصل ہو جائے تو کیا کہنا ہے پھر؟ مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ پھر تو واقعی وہی طاقت ہے کہ جس طرح اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے موسیٰ علیہ السلام سے عرض ہے اذهبا اننی معکما اسمع و ارى، اللہ نے حقیقت نصیب فرما دے، یہ راستہ بند نہیں ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی، لیکن شرط یہ کہ بات پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ کی معیت ساتھ ہے، اللہ کی طاقت صاحب، کون ہے سامنے آ سکتا ہے؟ آئے گا تو اللہ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں، اس کے ہر گل اللہ کیا قیمتی ہے، اور پھر جو ہے جو کچھ مانگیں گے اللہ سے وہ سب کچھ دیں گے، مانگا نہیں صرف دل میں آگے اللہ نے کر دیا، اتنی قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ ختم نبوت کی برکت سے امت کے لیے جو ہے کھول دیا اللہ، تو تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ اب ان دعوت میں جی لگ جائے، دعا میں جی لگ جائے، اور مسجد میں اس راستے سے جی لگ کے ہم نے
سیکھنا کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں بستر ڈالے کہ میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا بھائی؟ راستے کو راستہ سمجھ کر، عظیم راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن راستہ ہے، منزل کچھ آگے ہے۔ وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر یاد ہے، کہ تعلق کس کے ساتھ ہو جائے اور جی کس کے ساتھ لگ جائے اور کس کی محبت ہو اور مان کر کے چلنا چاہے، اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اخلاص ہے۔ لیکن محنت تب کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ ایمان اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ حقیقت تو حقیقت ہے، ایمان اخلاص کی جو الفاظ ہیں جس کو ہم کہتے کلمہ ایمان اور کلمہ اخلاص اور کلمہ تقویٰ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ کتنی قیمتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے، ورنہ اللہ تو کریم ہے، قیامت میں چلے گئے، معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب یہ اپنے اوپر زیادہ ظلم کریں تو پھر انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، کہ جہنم میں بھیج دیا اس کو۔ جب جہنم میں چلے گئے تو جو وہاں بغیر کلمے کے لوگ چلے گئے، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی جتنی بھی تھے نا، ان سب ان کو تانا دینے لگ گئے کہ کیا ہوا، بڑے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ نحن فی النار وانتم فی النار، ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ تو انسان کے اندر اگر کمی ہو جائے تو اللہ تو غیرتی ہے نا، ان تانے پر اللہ کو غصہ آئے گا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو یہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، بت پرست تانے دے رہے ہیں، تو غصے ہو کر ارشاد خداوندی ہوگا کہ جتنے کلمے والے جہنم میں سب کو نکالنا، اور جب سب کو نکالے گا تو تانا دینے والے ہاتھ مل رہے ہوں گے افسوس سے کہ ہائے ہمیں کیا پتا کہ خالی الفاظ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اگر انکار نہ ہو، اندر سے تکذیب نہ ہو۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ سارے صدر جتنے بنے ہوئے، وزیر بنے ہوئے، اللہ کے نافرمان جو ہے، یہ چیخیں گے، پکارے کہ ہائے ہمیں کیا پتا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ اور پھر روایت میں یہ ہے کہ جب وہاں سے نکل کر جنت میں جائیں گے، کچھ نشانات ہوں گے ان کے چہروں پر، تو جنت والے کہیں گے کہ جہنمی آئے ہوئے۔ کون آئے ہوئے بھائی؟ کون آ گئے؟ جہنم والے جنت میں آ گئے۔ اب یہ رونے لگ جائے کہ اللہ جب آپ نے فضل فرما دیا، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، الفاظ ہے، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، تو یا اللہ یہ نام بھی ہم سے حکم ہوگا کہ بھئی جنت میں نہر حیات اس کے اندر ان کو ہوتے دے دو، بالکل پاک و صاف نکل جائیں گے، اب کوئی نام بھی کسی کو یاد نہیں، وہ سارے مل جل کر چلے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ جزاک خیر میں، حقیقت حقیقت ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ سستی پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے، حوصلہ بلند ہو جائے۔ وہ کاروباری لوگ ہیں، آپ جب کہتے کہ ہاں اتنا پیسہ ملتا ہے تو پھر کہتے کہ 5 لگا دو، کیا 5 دکانیں لگا دو، 10 فیکٹریاں لگا دو، کیا لگا دو، بہت زیادہ مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ پیسے مل رہے تو باقی کو ختم کر کے توڑ دو، ایک ہی کافی، کیا کافی؟ تو حقیقت حقیقت ہے۔ اگر حقیقت حاصل ہو جائے، وہ کیا ہے؟ یقین بدل جائے، جذبہ بدل جائے، نیت ٹھیک ہو جائے، اندر ایک جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ملک، مال، تعریف، شخصیت، فائدہ، مخلوق سے فائدہ اٹھانا، سب کچھ اندر سے نکل جائے، کسی کے مدح ذم اس کا کوئی پرواہ نہیں، ایک اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، ناراض ہو گیا تو ساری مصیبتیں، یہ جذبہ ہو، اس کے لیے سب کچھ کرو۔ اس پر کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے یقین بدلنے کا، اگر یقین بدل گیا، اس پر اللہ راضی ہو کر اور خوش ہو کر، اصل تو اللہ کی رضا ہے نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو کر خوش ہو کر جنت دیں گے اس کو، جس کا یقین بدل گیا۔ اور کتنی بڑی جنت بولو بھائی، کتنی بڑی جنت، ہاں
ہاں تو یہی ہے، اس سے بہت قدردانی کی بات ہے، لیکن سر آگے جانا سب نے یاد کر دیا کہ 10 گنا کتنا وہ سب نے یاد کر دیا. اب اس سے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں کہ 10 گنا والے کون ہوں گے. یہ وہی ہوں گے جن کو جانا ہوا جہنم میں. کہاں ہو؟ اور سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئیں گے. اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اگر 3 دن کی تشکیل بھی ہو جائے تو کم سے کم 3000 سال ہے. سے روزہ بھی اگر ہو تو 3000 سال سے کم نہیں ہے. پھر بھی غنیمت ہے. وہ کافر تمنا کرے کہ ہاں آخر میں امید تو تھی، نکل کے چلے گئے، بس ختم ہو گیا. لیکن یقین بدلنے پر اللہ پاک راضی ہو کر دنیا سے 10 نہیں سینکڑوں، کتنا؟ اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی. اور فی کس ملے گی، فی خاندان نہیں، فی جوڑا نہیں کہ میاں بیوی کو دے کر آپس میں لڑنا شروع کر دے. کیا شروع کر دے؟ ایک ایک کو مستقل جنت. دنیا سے کتنا؟ کئی کتنا ملے گا بھائی؟ اس کو ذرا اتنا کھینچ لو کہ ذرا 10 سے آگے نکل جائے. کئی تاکہ ذہن میں ہو کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی یقین ٹھیک ہونے پر. اس کلمے کے ذریعے سے یقین ٹھیک ہو جائے. اور کتنے دنوں کے لیے؟ خالدین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا. اپنی دماغ سے بنانے گڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ ہے. آپ کی مستقل ملکیت، آپ نے مستقل رہنا ہے بس. دنیا میں سب کچھ عارضی، جوانی بھی، زندگی بھی، آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، سب کچھ. اللہ بولنا بھی واپس لے لیں گے سب کچھ. لے وہاں دیں گے تو ہمیشہ کے لیے مستقل. اور پھر اس کے اندر ہے کیا کہ جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، جس طرح چاہو گے. اور چاہتے ہو یہاں کی چاہتے ہوگی. یہ کیا چاہتے؟ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، سخت پیاس ہے. روزے کے حالت میں کہتے ہیں اللہ کے بندے ٹھیک ہے نفل روزہ ہے لیکن 10 منٹ باقی، ذرا صبر کرو. بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس نے روزہ رکھا ہے، کہتے بھائی اس وقت تمہیں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ان کو ترغیب دے رہے ہیں. اور 10 منٹ کے بعد جب غروب ہو گیا، مؤذن نے اذان دی کہ بسم اللہ، پینا شروع کرو. ایک گلاس پی لیا کہ دوسرا پی لو، کہ دوسرا پی لیا کہ تیسرا پی لو. تو ہو سکتا ہے کہ چلو کچھ زور لگا دو، کیا کر لو بھائی. اور تیسرا گلاس پی لے، کہتے اور پی لو. پھر کیا کہنا ہوگا کہ بس اتنی خواہش تھی کہ مر رہا ہوں میں. بسم اللہ کرو. یہ ہم نے اس قسم کا کھانا پکائے، 1 روٹی کھائی، 2 روٹی، تیسرا کہ مشکل ہے. نہیں کرو 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 کرو. تو اس سے آگے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آگے ذرا بھی گنجائش نہیں ہے. کیا نہیں؟ یہ کیا خواہشات ہیں؟ اب صرف روٹی کا اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آگے جتنے قسم کے خواہشات ہیں، لیکن وہاں لامحدود ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور وہ سب کچھ کس پر ہے؟ یقین پر، یقین ٹھیک ہونے پر. اور پھر وہ نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور جو ہم چاہ بھی نہیں سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہوں گے. شاہی دسترخوان ہے. اگر اعلان ہو جائے کسی ملک کے بادشاہ نے پیغام بھیج دیا کہ فیصل آباد کے جوڑ میں جتنے آئے ہوئے ہیں ان کا آج ناشتہ جو ہے شاہی دسترخوان پہ ہوگا. کس پہ ہوگا؟ کس پہ دسترخوان پر؟ بادشاہ، کسی ملک کے بادشاہ کے دسترخوان پر. تو ہمارا آپ کی سوچ کتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا گوشت ہو، کیا ہو بھی انڈے منڈے ہو، کیا ہو. وہ ملک یہی تک جاتے نا، حلوہ ملوہ تک. وہ جب جا کر شاہی دسترخوان پر دیکھا کہ یہ ہے تو حیران ہو گئے کہ تو کبھی سونا نہیں تھا ہم نے، یہ تو ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.